بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے قطبی 51واں سبق ہے۔ ومن لطائف هذا التعریف انه مشتمل على العلل الاربع، کہ اس تعریف کے لطائف میں سے یعنی خوبیوں میں سے بعض خوبیاں من جو ہے یہ تبعیضیہ ہے، تبعیضیہ یعنی بعض خوبیوں میں سے اس تعریف کے یہ ہے کہ انہ مشتمل علی العلل الاربع، یعنی ہر مرکب جو فاعل مختار کی وجہ سے وجود میں آتی ہے تو اس کے لیے 4 علتیں ہوتی ہیں، 4 علتیں۔ علت نمبر 1 ہے مادی، نمبر 2 ہے صوری، علت نمبر 3 ہے فاعلی، اور علت نمبر 4 ہے علت غائی۔ یہ 4 علتیں ہوتی ہیں۔ مثلا جب ترکان جو ہے بڑھئے جو ہے یہ چارپائی بناتے ہیں تو چارپائی کے لیے سب سے پہلے وہ لکڑی لے لیتے ہیں، لکڑی۔ تو لکڑی جب لکڑی لے لیتے ہیں تو یہ لکڑی یہ اس چارپائی کے لیے کیا ہے؟ علت مادی ہے۔ اور پھر جو بڑی اے ہے یہ علت فاعلی ہے، اور اس کی جو شکل و صورت بنتی ہے یہ علت صوری ہے یہ۔ اور جب یہ جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے وہ مقصد جب حاصل ہوتا ہے تو یہ ہے علت غائی۔ ہر چیز جتنی بھی مرکب ہے ان کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے۔ علت مادی کیا ہے؟ لکڑی۔ علت صوری یہ جو شکل ہے، علت فاعلی جو بنانے والا ہے، بنانے والا، اور جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے وہ ہے علت غائی۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ یہ تعریف کیا ہے؟ ہوا ترتیب امور معلومۃ للتأدی الی المجہول، یہ تعریف ہے۔ تو شارح اس میں علل اربعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس تعریف میں علل اربعہ ہے، علل اربعہ، علت مادی بھی ہے، علت صوری بھی ہے، علت فاعلی بھی ہے، اور علت غائی بھی ہے۔ تو سب سے ترتیب میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ الی العلت الصوریہ، کہ ہمارے پاس ہے امور معلومہ، یہ لکڑی کی طرح ہے۔ جس طرح لکڑی سے آدمی چارپائی بناتے تو اس طرح امور معلومہ سے ہم فکر کی تعریف میں کیا ہے؟ فکر۔ تو اس امور معلومہ یہ کیا ہے؟ علت مادی ہے۔ پھر اس کو ہم ایک شکل دیتے ہیں العالم حادث، العالم متغیر، وکل متغیر حادث، کل متغیر حادث، فالعالم حادث۔ تو یہ جو ہم نے جو صورت بنائی ہے یہ ہے علت صوری، اور یہ بنائے کس نے؟ قوت عاقلہ نے۔
قوت عاقلہ. تو یہ قوت عاقلہ یہ ہے اس کے لیے علت فاعلی. اور جب قوت عاقلہ نے اس علت یعنی امور معلومہ کو ترتیب دیا، ترتیب یہ ہے، تو اس ترتیب کی وجہ سے کیا چیز ہم معلوم کرتے ہیں؟ مجہول چیز کو، مجہول چیز کو. تو یہ مجہول چیز جو ہے یہ کیا؟ مجہول چیز کو معلوم کرنا، یہ کیا ہے؟ علت غائی ہے. تو اس میں امور معلومہ یہ لکڑی کی طرح ہے، جس طرح لکڑی سے ہم چارپائی بناتے ہیں تو یہ علت مادی ہے. پھر ہم امور معلومہ کی ترتیب دیتے ہیں، ترتیب امور معلومہ کو ہم نے ترتیب دے دیا، تو یہ ترتیب جو ہے یہ کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ علت سوری کی طرف. جس طرح چارپائی کی یہ صورت ہے اس طرح ہم نے اس کو ترتیب دیا اور اس کی یہ صورت، یہ ہیئت بن گئی. اور یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ قوت عاقلہ نے. تو قوت عاقلہ کیا ہے؟ علت فاعلی ہے. اور یہ ترتیب امور معلومہ کو ترتیب جب قوت عاقلہ نے دیا ہے تو کس لیے دیا ہے؟ تاکہ مجہول چیز کو معلوم کرنے کے لیے، مجہول چیز کو حاصل کر سکے. تو یہ علت غائیہ ہے، یعنی یہ مقصد ہے، اس مقصد کے لیے اس کو ترتیب دیا ہے. تو ابھی ہر ایک عبارت میں دیکھ لیں. ومن لطائف هذا التعریف، هذا التعریف سے مراد میں نے آپ کو بتا دیا کہ فکر، الفکر هو ترتیب امور معلومۃ للتأدی الى المجهول انه مشتمل، انه یعنی ان هذا التعریف مشتمل على العلل، علت کی جمع ہے، الاربع، 4 علتوں کی. تو اب اس ترتیب جو ہے، اس ترتیب میں ترتیب امور معلومہ، اس میں اشارہ ہے الی العلت السوریہ. ترتیب سے مراد ترتیب نہیں ہے، لفظ ترتیب مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ترتیب مراد ہے العالم متغیر وکل متغیر حادث. یہ ترتیب ہم نے دیا ہے کہ پہلے عالم کو ذکر کیا، پھر وہ متغیر ہے، پھر ہر متغیر کو ہم نے دیکھا کہ وہ حادث ہے، پھر ہم نے نتیجہ نکالا کہ العالم حادث. اشارۃ الی العلت السوریہ بالمطابقہ، یہ مطابقتاً ہے. فإن صورت الفکر، کیوں مطابقتاً ہے؟ فإن صورت الفکر، فکر کی جو صورت ہے یہ الہیئۃ الاجتماعیہ، یہ ہیئت اجتماعیہ ہے. الحاصلۃ، حاصل ہے کس کو؟ للتصورات، اگر تصورات ہوں، تصورات ہوں مثلا الانسان حیوان، یہ جنس ہے، اور ناطق یہ فصل ہے. والتصدیقات، اور تصدیقات یہ کہ تصورات اور تصدیقات کو جو ہیئت اجتماعیہ حاصل ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ صورت الفکر ہے. کالہیئۃ الحاصلۃ، یہ اسی طرح ہے جس طرح یہ ہیئت حاصلہ ہے کس کو؟ للسریر، لاجزاء السریر فی اجتماعها و ترتیبها، کہ ایک تختہ جو ہے ادھر لگا دیا، ایک ادھر لگا دیا، بیچ میں یہ لگا دیا، پھر یہ لگا دیا، تو اس کی جو صورت بن گئی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چارپائی کہتے ہیں. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں فکر، اس کو ہم فکر کہتے ہیں. وإلى العلة الفاعلية وأشار فالترتيب إشارة إلى العلة السورية وإشارة إلى العلة الفاعلية بالالتزام، یہ بالمطابقہ ہے اور یہ بالالتزام ہے. بالالتزام کس طرح ہے کہ یہاں پر تو کچھ ذکر نہیں ہے، ترتیب امور معلومۃ ہے، امور معلومۃ ہے. جو قوت عاقلہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ ذکر نہیں ہے، بلکہ ترتیب جب آ جاتی ہے تو ترتیب کو ترتیب دینے والا بھی ہوتا ہے، ترتیب دینے والا بھی ہوتا ہے. تو ہر ترتیب کے لیے ایک مرتب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ بالالتزام ثابت ہے. علت فاعلی کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ مطابقتاً نہیں ہے بلکہ بالالتزام ہے، یہ لازم ملزوم کے قبیل سے ہے. اذ لا بد، کیوں بالالتزام ہے؟ اذ لا بد لکل ترتیب، ہر ترتیب کے لیے، جس طرح یہ ترتیب ہم نے دے دیا، یہ ترتیب کس نے دیا؟ میں نے دیا ابھی یہاں پر. اور اس سے پہلے جو فلاسفہ گزرے وہ بھی ترتیب کچھ دے رہے، مثلا یہ مارکر ہے، اس کو بھی کسی نے ترتیب دی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ بس
کسی نے اس طرح پھینک دیا اور یہ ادھر لگ گیا، یہ ادھر اور یہ ادھر لگ گیا. تو ہر ترتیب کے لیے من مرتب، ہر ترتیب کے لیے کیا ہے؟ مرتب ہے، یعنی ترتیب دینے والا. اور ترتیب یعنی اس کو ترتیب دینے والا کون ہے؟ یہ القوۃ العاقلہ، قوت العاقلہ. تو یہ ہے علت فاعلی. جس طرح یہاں پر چارپائی کے لیے کن نجار، نجار کہتے ہیں بڑھئی کو، للسریر چارپائی کے لیے. جس طرح نجار یعنی بڑھیا جو ہے یہ بناتے ہیں چارپائی کو، تو یہ اس کے لیے علت فاعلی ہے. اسی طرح قوت عاقلہ اس ترتیب کے لیے کیا ہے؟ علت فاعلی ہے. و امور معلومۃ، ابھی امور معلومہ جو ہے، امور معلومۃ اس میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ اشارۃ الی العلۃ المادیہ. جس طرح لکڑیاں ہے اور پھر لکڑیوں کو ترتیب دے کر چارپائی بنائی گئی، اس طرح علت مادیہ یہ امور معلومہ ہے. امور معلومہ کو جو العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم و حادث کو معلوم کرنا، امور معلومہ کو ترتیب دینا، یہ کیا ہے؟ یہ اس طرح ہے جس طرح لکڑیاں ہے چارپائی کے لیے. کقطع الخشب للسریر، کقطع الخشب جس طرح لکڑی کے ٹکڑے ہیں کس کے لیے؟ چارپائی کے لیے. خشب لکڑی، لکڑی کے ٹکڑے کس کے لیے؟ چارپائی کے لیے. وللتعدی الی المجہول، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طرح جب چارپائی تیار ہو گئی تو چارپائی جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، مثلا اس میں بیٹھنا ہے، اس میں لیٹنا ہے، تو یہ اس کی علت غائی ہے. تو ابھی جب امور معلومہ کو ہم نے ترتیب دی ہے تو قوت عاقلہ، امور معلومہ مادی، اور جو ترتیب دی ہے ہم نے یہ سوری ہے. تو ابھی علت غائی رہ گئی کہ اس کو ترتیب کیوں دیا؟ ترتیب اس لیے دیا للتعدی الی المجہول، اشارۃ الی العلۃ الغائیہ. للتعدی الی المجہول اس میں اشارہ ہے الی العلۃ الغائیہ، علت غائیہ کو اشارہ ہے. فإن الغرض، اس لیے غرض من ذلك الترتیب، اس ترتیب سے ہمارا غرض کیا ہے؟ لیس الا ان يتعدی الذہن الی المطلوب المجہول، کہ مجہول مطلوب کی طرف ذہن چلا جائے اور اس کو معلوم کیا جائے. یہ اسی طرح ہے جس طرح چارپائی کے لیے کہ جلوس سلطان مثلا للسریر، یہ صرف جلوس نہیں ہے لیکن صرف مثلا ہے، مثال کے طور پر. تو اسی طرح ہم نے یہ امور، ان امور کو، یہ امور معلومہ کو جو علت مادی ہے اس کو ترتیب دیا، یہ علت سوری ہے. ترتیب کس نے دیا؟ قوت عاقلہ نے دیا، تو علت فاعلی ہے. کس لیے ترتیب دیا؟ للتعدی الی المجہول، تو یہ علت غائی ہے. تو یہ بعض لطائف من ھذا التعریف میں سے ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، خطبہ 51واں سبق ہے. انشاءاللہ اس کے بعد اگلا سبق پڑھیں گے. پھر اس میں پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.